إن هو إلا ذكر للعالمين. یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل اس پروگرام پیغام قرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ ناظرین گرامی، ماشاءاللہ آج 7ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے اور سورہ مائدہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ آج آیت نمبر 83 تا 113 کی تلاوت انشاءاللہ کی جائے گی، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر و خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان ملک کے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت کلام الرحمن کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اور جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے آپ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہتا ہوا دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين۔ اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور اس حق پر جو ہمارے پاس آیا ہے، اور ہم کیوں نہ یہ خواہش کریں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر لے۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ سو اللہ نے ان کے اس قول کے صلے میں ان کو ایسی جنتیں عطا فرمائیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے۔ والذین كفروا وكذبوا بآیاتنا أولئک اصحاب الجحیم۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایمان والو، تم ان پسندیدہ چیزوں کو حرام قرار نہ دو جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ
اور اللہ کے دیے ہوئے حلال پاکیزہ رزق سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ اللہ تمہاری بے مقصد قسموں پر تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا، لیکن تمہاری پختہ قسموں پر تمہاری گرفت فرمائے گا۔ سو ان کا کفارہ 10 مسکینوں کو درمیانی قسم کا کھانا کھلانا ہے، جیسا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان مسکینوں کو کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ جو ان میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جب تم قسم کھاؤ اور توڑ دو اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بتوں کے پاس نصب شدہ پتھر اور فال کے تیر محض ناپاک ہیں، شیطانی کاموں سے ہیں، سو تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔ شیطان صرف یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور محتاط رہو، پھر اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف احکام کو صاف طور سے پہنچا دینا ہے۔ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين۔ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے جو کچھ پہلے کھا پی چکے ہیں اس سے ان پر کوئی باز پرس نہیں ہوگی، بشرط یہ کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہے اور ایمان پر برقرار رہے اور نیک عمل کرتے رہے، پھر اللہ سے ڈرتے رہے اور بدستور ایمان پر قائم رہے، پھر اللہ سے ڈرتے رہے اور اچھے کام کرتے رہے، اور اللہ اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله
أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ اے ایمان والو، اللہ تم کو ضرور ایسے شکار سے آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں، تاکہ اللہ یہ ظاہر کر دے کہ کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ سو جس نے اس تنبیہ کے بعد حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ اے ایمان والو، حالت احرام میں شکار نہ مارو، اور تم میں سے جس نے عمدن شکار مارا تو جس جانور کو اس نے مارا ہے اس شخص کو مویشیوں میں سے اسی کی مثل قربانی کرنی ہوگی۔ تم میں سے دو منصف اس کی مثلیت کا فیصلہ کریں گے، دراں حال یہ کہ یہ قربانی کعبے کو پہنچنے والی ہو، یا اس پر چند مسکینوں کا کھانا ہے، یا ان کی تعداد کے برابر روزے رکھنا ہے، تاکہ وہ اپنے کرتوت کا مزہ چکھے۔ جو گزر گیا اس کو اللہ نے معاف کر دیا، اور جو دوبارہ یہ کام کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ بہت غالب منتقم ہے۔ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ تمہارے لیے سمندری شکار اور اس کا طعام حلال کر دیا گیا ہے تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جب تک تم احرام میں ہو تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تم سب پیش کیے جاؤ گے۔ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ اللہ نے کعبے کو جو حرمت والا گھر ہے لوگوں کے قیام کا سبب بنا دیا، اور حرمت والے مہینے کو اور کعبے کی قربانی کو اور جانوروں کے گلوں میں پڑے ہوئے پٹوں کو، یہ اس لیے ہے کہ تم جان لو بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، بے شک اللہ ہر چیز کو بہت جاننے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ جان لو کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اور یہ کہ اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ رسول پر صرف حکم پہنچانا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔
آپ کہیے کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتا، خواہ اے مخاطب تم کو ناپاک کی کثرت اچھی لگتی ہو، سو اے عقل والو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم کو ناگوار ہوں، اور اگر تم ایسے وقت سوال کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ان سے درگزر کیا اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت حلم والا ہے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔ تم سے پہلے ایک قوم نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی سوالات کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ اللہ نے جانوروں میں کوئی بحیرہ نہیں بنایا، اور نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حامی، مگر یہ کافر جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان تراشتے ہیں، اور ان میں اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس دین کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی شریعت کی طرف، تو کہتے ہیں ہمیں وہ طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ اور دادا کو پایا، خواہ ان کے باپ دادا کسی چیز کا علم نہ رکھتے ہوں نہ ہدایت یافتہ ہوں۔ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اے ایمان والو، تم اپنی فکر کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کسی کی گمراہی سے تمہیں کوئی ضرر نہیں ہوگا، اللہ ہی کی طرف تم سب نے لوٹنا ہے، پھر وہ تم کو خبر دے گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے۔ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين۔
اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو تمہاری شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تم میں سے 2 نیک آدمی گواہ ہوں، اور اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے تو غیروں میں سے ہی 2 شخص گواہ ہوں۔ اگر تمہیں ان پر شک ہو تو تم ان 2 گواہوں کو نماز کے بعد روک لو، وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہیں کہ ہم کسی فائدے کی وجہ سے اس قسم کے عوض کوئی مال نہیں لیں گے، اور خواہ قریبی رشتہ دار ہوں ہم ان کی رعایت نہیں کریں گے، اور ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپائیں گے، ورنہ ہم سخت گناہگاروں میں شمار ہوں گے۔ فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ وہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو جن لوگوں کا حق ان گواہوں نے ضائع کیا ہے ان کی طرف سے 2 گواہ ان کی جگہ کھڑے کیے جائیں، اور وہ گواہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان وصیوں کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے حد سے تجاوز نہیں کیا، ورنہ ہمارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ یہ طریقہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ وصی اس طرح شہادت دیں جس طرح شہادت دینے کا حق ہے، یا وہ اس بات سے ڈریں کہ ورثاء کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں مسترد کر دی جائیں گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے احکام سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب۔ جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، وہ عرض کریں گے ہمیں بالکل علم نہیں ہے، بے شک تو ہی تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين۔ جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم تم اپنے اوپر اور اپنی ماں کے اوپر میرے احسان کو یاد کرو، جب میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی، تم گہوارے میں بھی لوگوں سے کلام کرتے تھے اور پختہ عمر میں بھی،
اور جب میں نے تم کو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل کا علم دیا، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی صورت بناتے تھے پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ ہو جاتی تھی، اور تم میرے حکم سے مادرزاد اندھوں اور برس کے مریضوں کو تندرست کرتے تھے، اور تم میرے حکم سے مردوں کو نکالتے تھے، اور میں نے ہی تم کو بنو اسرائیل سے بچایا جب تم ان کے پاس روشن معجزات لے کر گئے۔ تو ان میں سے کافروں نے کہا یہ کھلے ہوئے جادو کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اور جب میں نے حواریوں پر الہام کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے خوان نازل کر سکتا ہے؟ عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ انہوں نے کہا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس خوان سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نے ہم سے سچ کہا تھا اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے تلاوت کلام الرحمن سماعت فرمائی، ترجمہ سماعت فرمایا، اور اب ہم چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ تفسیر فرمائیں گے حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، 7واں پارہ سورہ المائدہ۔ مائدہ آپ جانتے ہیں دسترخوان کو کہتے ہیں، اور صورتوں کی نسبتیں اسی اعتبار سے قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ یہاں آغاز ہو رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا سے، اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوؤں سے ابل رہی۔ یہ قرآن پاک کا ایک اعجاز بھی ہے اور خاصہ بھی ہے کہ جو اسے پڑھتا ہے اور جو اسے سنتا ہے اس پر معجزانہ انداز سے قرآن اثر انداز ہوتا اور براہ راست دلوں پر اثر انداز ہوتا۔ اور جب کوئی کلام دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے تو اس کا اظہار آنکھیں کیا کرتی ہیں۔ دل متاثر ہو تو وجود جو ہے ہمارا ظاہری جسم جو ہے یہ کسی نہ کسی طرح اس کا ایکسپریشن دیتا ہے اور ایکسپریس کرتا ہے، اور خاص طور پر آنکھیں جو ہیں وہ آنسوؤں کی شکل میں اس کا اظہار کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کیفیت کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بہت سراہا ہے، اور جن لوگوں کو یہ خشوع کی اور خشیت کی کیفیت نصیب ہوتی ہے یقیناً وہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ سوز اور یہ گداز نصیب فرمائے، اور خاص طور پر قرآن پاک کے ساتھ تعلق کا یہ خوبصورت نتیجہ ہے۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو اہل کتاب تھے لیکن نصارہ میں سے تھے، اور ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، آیات پڑھی گئیں تو فرمایا ترا اعینہم تفیض من الدم۔ آپ نے دیکھا کہ آنسوؤں سے ابل رہی ہیں ان کی آنکھیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے، مما عرفوا من الحق۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ اب اس گداز نے ان کے اندر میلان حق کو پیدا کیا طبعا،
گداز ایک ایسی چیز ہے اور اس کی ضد کساوت ہے، سختی۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر وہ حق کی طرف مائل نہیں ہوتے، اور جب دل نرم ہو جاتے ہیں تو حق کو جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے اس پر بہت زور ہے کہ اصول ہے دنیا میں بھی دین میں بھی کہ چوٹ اس وقت لگائی جائے جب لوہا گرم بھی ہو، اور گرم ہونا اس لیے کہ وہ نرم ہو چکا ہوتا ہے، واہ واہ، پھر وہ چوٹ کام کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں 7ویں پارے کے آغاز میں ان آیات کا آنا اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہجرت حبشہ کی تھی، اور وہاں پر حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار نجاشی میں سورہ مریم کی آیات تلاوت کی تھیں، تو نجاشی اور اس کے اہل دربار جو اہل کتاب تھے اور نصارہ تھے، جب آیات سنی تو ان لوگوں کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ابل پڑے اور یہ حق کی طرف مائل ہوئے، اور نجاشی نے کہا کہ بے شک یہ کلام حق ہے، اور یہ کلام ویسی ہی تاثیر رکھتا ہے جیسی تاثیر اس کلام میں تھی جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر اتارا۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ گویا ان کے دلوں نے، ان کے ضمیروں نے یہ تاثیر جو تھی اس کی گواہی دے دی اور اس کی شہادت دے دی، اور یہ لوگ وہاں پر غائبانہ ہی مسلمان ہوئے، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور حضرت نجاشی جن کا نام اسہمہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابیت کا شرف انہیں حاصل ہو گیا غائبانہ ہی، یعنی مسلمان ہو گئے۔ حالانکہ صحابی کے لیے تو شرط ہے کہ اس نے صحبت پائی ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اکرام فرمایا اس شخص کا کہ جب وہاں وفات ہوئی تو حضور علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں فرمایا کہ آؤ تمہارے بھائی نجاشی کا جنازہ ادا کرتے۔ اللہ اللہ، یہ واحد نماز ہے سیرت طیبہ میں جو حضور علیہ السلام نے غائبانہ ادا فرمائی، ورنہ اس کے علاوہ غائبانہ نماز جنازہ کا کوئی تصور اسلام میں نہیں تھا۔ اور اس پر بھی علماء نے لکھا ہے کہ لوگوں کے لیے وہ غائبانہ تھی، لیکن اللہ کے حبیب کے لیے وہ شاہدانہ تھی، واہ واہ واہ، کیونکہ وہاں میت سامنے ہوتی ہے، اور جب جنازہ پڑھا جاتا ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ حاضر اس میت کے ہم دعا کرنے لگے، جی جو میت سامنے رکھی ہوتی ہے۔ تو یہ سارا اس تناظر کے اندر، ہجرت حبشہ کے تناظر میں سراہا گیا اور بتایا گیا کہ جو کافر عداوت ہوتا ہے اس میں اور کافر محبت میں بڑا فرق ہے۔ دیکھیے یہ جملہ بڑا مشہور و معروف ہے، اور یہ انبیاء کرام کا جملہ ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ۔ ہمارے ذمے کیا ہے؟ صحیح ٹھیک ٹھیک اللہ کا پیغام ہدایت تم تک پہنچا دینا۔ اب آگے تمہارے ذمے کیا ہے؟ جب اللہ کی حجت تمام ہو گئی تو تم نے اسے سننا ہے، ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے اور اس پہ عمل پیرا ہو جانا ہے۔ تمہارے ذمے یہ ہے۔ جب مبلغ پیغام پہنچا رہا ہوتا ہے تو اس وقت سننے والے پر گویا اللہ کی حجت تمام ہو رہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا مبلغ اگر اللہ کا حبیب، اللہ کا رسول اور امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہو سبحان اللہ، تو پھر جو سننے والا ہے اس کے پاس کوئی دوسری راہ بچتی نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے لیے اس میں تشفی کا سامان بھی فراہم کیا۔ فرمایا کہ اے حبیب اگر یہ نہیں سنتے ہیں اور نہیں مانتے ہیں تو جان لو کہ ہمارے رسول کا ذمہ صرف اور صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ اللہ کی اطاعت یعنی اللہ کے حبیب کو، اللہ کے پیغمبر کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کے مبلغ یا ولی یا عالم دین کو نہ ماننے سے اور اس کی نہ ماننے سے اس کا کچھ نہیں جاتا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ حقیقت میں خسارہ تو انہی لوگوں کو ہے جو منکرین ہیں، جو اس پر عمل پیرا نہیں ہو رہے ہیں۔ آج یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے، اس دور کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سورج کا انکار کر دیں گے تو سورج کا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ حضرت رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آفتاب آمد دلیل آفتاب، فرماتے ہیں سورج اپنے ہونے کی خود ہی دلیل ہے، اسے اور کسی اضافی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ گر دلیلت باید ازوہ روح متاب، فرمایا تو دلیلیں ڈھونڈنے نہ جا، اگر سورج کے ہونے کی دلیل تجھے درکار ہے تو کیا کر؟ سورج کی طرف رخ کر لے، کیا بات ہے، بس سورج کو دیکھ۔ ایسا نہ ہو کہ سورج کی طرف پشت کر کے کھڑا اور کہے سورج کہاں ہے۔ یاد رہے کہ سورج کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، نقصان اس کا ہے جو سورج سے منہ پھیر رہا ہے، اس حق سے منہ موڑ رہا ہے۔ اور یہ بھی قرآن نے ناظرین مکرم دو ٹوک طریقے سے فرما دیا کہ لا یستوی الخبیث والطیب،
فرمایا کبھی بھی پاک اور ناپاک، گندی چیز اور صاف ستھری چیز برابر نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ گندی چیز کی کثرت تمہیں کتنی ہی بھائے تو اللہ سے ڈرو اے عقل والو کہ تم فلاح پا جاؤ۔ آج یہ دیکھیے، یہ ہم نے سمجھنا ہے، علم اور جہالت، نور اور اندھیرا، اور بینائی اور اندھا پن، کیا یہ برابر ہو سکتا ہے؟ پھول اور کانٹا، رات اور دن کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا لاجیکل اور ایک عقلی قسم کا پیمانہ ہمیں قرآن نے فراہم کر دیا ہے۔ اگر اس کی روشنی میں ہم دیکھ لیں تو عقل و شعور سے بھی حق اور باطل کو پہچان سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حق اور باطل میں تمیز اور فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، اس طور 7واں پارہ اور 7ویں پارے میں شامل سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 تا آیت نمبر 113 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر آپ تک پہنچی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ إن هو إلا ذكر للعالمين یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔